اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال والعلم غیر کاف لاستسہال الذم فی قضاء الوتر۔ مطلب جو ہے وہ سارا تبیین ہو چکا تھا، کل خارج میں تمام مطالب جو وہ بیان کر دیے تھے، فقط عبارت کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے، وہ آج بیان کرتے ہیں اور اگلی بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ بحث یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ اعتراض کیا اشاعرہ نے کہ آپ جو کہتے ہو کہ تکلیف ضروری ہے، شارع حتمن تکلیف کرے ہمیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مبنے کے مطابق کہ جو آپ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، حسن و قبح عقلی سے کیا مراد تھا؟ یعنی بعض افعال کے اندر مستقل طور پر حسن و قبح پایا جاتا ہے، عقل اس کو درک کرتی ہے۔ خوب، آپ کے مبنے کے مطابق آپ کی عقل درک کرتی ہے حسن اور قبح کو۔ جب آپ کی عقل حسن و قبح کو درک کرتی ہے تو وہی درک کر لینا کافی ہے کہ آپ حسن پر عمل کریں اور قبیح سے رک جائیں۔ پھر شریعت کیوں کہہ رہے ہو لابد من التکلیف؟ کیوں شارع کے اوپر جو ہے وہ آپ لازم قرار دے رہے ہو کہ مثلا حتماً وہ تکلیف کرے تب جا کے نفع حاصل ہوگا؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں، جیسے کل تفصیلاً ذکر ہوا ہے کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ علم ہر جگہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو خدا نے دو بعد دے کر بھیجا ہے، مادی و شہوانی جنبہ، عقلانی و معنوی جنبہ۔ جس انسان کے اوپر مادی جنبہ حاوی ہو جائے اس کو علم جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ کتنی جگہ پہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، پتا ہے کہ یہ قبیح ہے، لیکن چونکہ شہوت حاوی آئی ہوئی ہوتی ہے لہذا اس علم پر عمل نہیں کرتا۔ بس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ایک روکنے والی چیز اور بھی آئے کہ جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں، تاکہ یہ بشر جو ہے سیدھے راستے پر گامزن رہے۔ اقول ھذا جواب عن سؤال مقدر، یعنی اللہ چونکہ عبارت چھوٹی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ والعلم غیر کاف لاستسہال الذم فی قضاء الوتر، فرماتے ہیں کہ علم کافی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے میں مذمت کو سہل طور پر لیتا ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی شہوت جب غالب آئی ہو اور وہ قبیح فعل کو انجام دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری مذمت ہوگی، لیکن شہوت کی تسکین کے لیے وہ فعل کو انجام دیتا ہے، کہتا ہے دیکھی جائے گی، مذمت کرتے ہیں تو کرنے دو۔ ذم کو وہ کیا کرتا ہے؟ مذمت کو آسان سہل لے لیتا ہے اس کے اوپر۔ یہ تھی علامہ کی عبارت۔ اقول، اب جناب فاضل مقداد فرماتے ہیں ھذا جواب عن سؤال مقدر، اصل میں یہ جواب ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقدیر السؤال، تقدیر سوال کیا ہے کہ انہو لما لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن داعیا الیہ، کیوں علم کافی نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں علم؟ کہ جو حسن پر عمل کرے گا وہ مدح کا مستحق ہے، باستحقاق المدح، مدح کا مستحق ہے، کس بات پر؟ علی الحسن، حسن فعل کو انجام دینے کا۔ کہتے ہیں لما لا یکون العلم، اس قسم کا علم کیوں داعیا الیہ، تکلیف کی طرف یعنی انجام دینے کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کر جا رہا۔ اگر علم کافی ہو فحینئذ لا حاجت الی التکلیف، اب تکلیف کی پاس ضرورت نہیں رہے گی چونکہ آپ درک کر رہے ہو، درست ہے، اور علم دائی ہے اس کی طرف۔ لحصول الغرض بدون ہی، کیونکہ بدون تکلیف غرض حاصل ہو رہی ہے۔ تکلیف نے آنا تھا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ اس کو انجام دو، اس سے رکو۔ حسن کو بے عقلی کا مبنا کہہ رہا ہے کہ یہ حسن ہے، یہ قبیح ہے، بس اس کو انجام دو، اس کو انجام نہ دو۔ عقل آپ کی پہلے سے حکم لگاتی ہے۔ عقل نظری کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟
حسن اور خوب کو درک کرتا ہے اور عقل عملی کے ذریعے اس حکم کو پا لیتا ہے کہ جو حسن ہے اس کو انجام دو، جو قبیح ہے اس سے رک جاؤ، ترک کر دو اس کو۔ یہ بات اس وقت صحیح بہتر ہے کہ جب وہ بعض افعال کے بارے میں حسن و خوب جو ہے عقل درک کر سکتی ہے، جی جی، اور جن افعال کے بارے میں حسن و خوب جو ہے درک نہیں کر سکتی ہے، تو وہاں تو تکلیف تو لازم اس بات نہیں ہے وہاں۔ جی ابھی بہرحال جواب دینا ہوں گا، وہی اصل میں بات یہ تھی، اشاعرہ نے جو چیز سمجھی تھی وہ یہی تھی کہ عقلی حسن و عقلی کے قائلین جو ہیں وہ کیا قائل ہیں کہ تمام افعال جو ہیں وہ حسن و خوب رکھتے ہیں اور عقل درک بھی کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ ہم تعبدیات میں اگر حسن و خوب کو مان بھی لیں کہ نماز میں حسن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو روکا گیا ہے مثلا مختلف میں ربا میں قبیح خوب پایا جاتا ہے، لیکن عقل درک نہیں کرتی۔ نماز جہری پڑھنی ہے، ہاں نہیں معلوم، اس کو عقل درک بھی نہیں کر سکتے اس کو، تو یہاں تکلیف کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ اس مقام پر یہ سوال ذکر ہے کہ جب یہ تصور کیا جائے کہ تمام افعال جو ہیں وہ حسن و خوب رکھتے ہیں اور عقل درک بھی کر سکتی ہے ان کو، یہ لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے بیان کیا تھا، اس لیے میں نے پچھلے حسن و خوب میں کھول کر بعض چیزیں بیان کی تھی تاکہ یہ مطالب جو ہیں وہ ذہن میں آ جائے۔ یہ سوال تھا کہ تکلیف کے بغیر جب غرض حاصل ہو رہی ہے، چونکہ علم ہے اور علم جو ہے وہ حسن کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان پھر اس دعوت کو اجابت کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کے اوپر، تو پھر تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ اجاب مصنف نے جواب دیا بأن العلم غیر کاف، علم کافی نہیں ہے، لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبیح مع قضاء الوتر منه خاصتا مع حصول الدواء الحسیہ۔ کہتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذم کو آسان لیا جاتا ہے، ذم کس کی ہوتی ہے؟ قبیح فعل کو انجام دینے پر، اس کو آسان جان لیا جاتا ہے، اس کو اس کی ارزش کا قائل نہیں ہوتا، مع قضاء الوتر منہ، جب کہ کیا ہو رہا ہو اس قبیح کے ذریعے حاجت پوری ہو رہی ہو، منہ یعنی قبیح سے جب اس کی حاجت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ذم کے اوپر اعتنا نہیں کرتا، اس کو سہل لیتا ہے، آسان لیتا ہے اس کے اوپر، خاصتاً مع حصول الدواعی الحسیہ، خصوصاً اس مورد میں جہاں حسی انگیزے و موٹیویشن جو ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جائیں، التی ہی فی الاکثر تکون قاہرۃ للدواعی العقلیہ، یہ دواعی حسیہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ دواعی عقلیہ کے اوپر قاہر ہوتے ہیں، یعنی یہ غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو حسی انگیزے ہیں، حسی جو لذتیں ہیں وہ غالب آئی ہوتی ہیں کس کے اوپر؟ عقلی کے اوپر۔ بس جب حس آپ کا غالب ہے، شہوانی جبہ غالب ہے، تو وہاں علم کفایت نہیں کرتا، علم ہو بھی تو کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ابھی تو کرو بعد میں دیکھی جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ سہل لینا ہے ذم کو، یہ ایک مطلب تھا۔ دوسرا اعتراض کیا کیا گیا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر تکلیف دے دی جائے گی تو کیا ہے؟ ثواب ملے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو غرض ثابت ہی نہیں ہو رہی اس سے، کیوں؟ کیونکہ کافر مکلف ہے، تکلیف اس کو آئی ہوئی ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملتا، ایک یہ اعتراض کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ آیا تمہارا خدا قادر ہے کہ وہ کبھی بغیر تکلیف کے ثواب دے دے؟ اگر آپ کہیں گے کہ قادر نہیں ہے تو پھر خدا عاجز ہو جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ قادر ہے کہ خدا بدون تکلیف ثواب دے سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا؟ یہ اعتراض تھا۔ جواب اس کا یہ دیا تھا کہ جو پہلا اعتراض ہے آپ کا وہ اس طریقے سے وارد نہیں ہوتا کہ تکلیف کا آنا اس بات کا مقتضی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، یعنی مولا یہ نہیں چاہتا کہ میں نے چونکہ سب کو تکلیف دے دی ہے پس سب کو ثواب بھی دوں گا،
مولا یہ چاہتا ہے کہ میں نے تکلیف دے کے ان کے سامنے زمینہ ہموار کر دیا ہے نیکی پر چلنے کا. اب جو بندہ اس تکلیف پر عمل کرتے ہوئے نیکی کرے گا اور اپنے ہدف تک پہنچے گا جو خدا چاہتا ہے تو خدا اس کو ثواب دے گا, اور جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. بس یہ فہم آپ کا غلط تھا اعتراض کرنے والے کا, کہ جس نے سمجھا کہ جس کو تکلیف دیا سب کو ثواب ملے گا. اگر سب کو ہی دینا ہوتا پھر بدون تکلیف دیتا اس میں. آپ دیکھیں جی, دوسرا اعتراض کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خداوند متعال ہمارے نزدیک قادر ہے کہ بدون تکلیف ثواب دے لے, لیکن چونکہ حکیم ہے اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ تکلیف کے ذریعے ثواب دے, نہ کہ بدون تکلیف. سوال یہی تھا کہ آیا خدا قادر ہے بدون تکلیف ثواب دے یا نہیں ہے؟ قادر ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ہم نے خدا کو حکیم ثابت کیا ہے, اور حکیم اپنی حکمت کے ذریعے فعل کو انجام دیتا ہے. بس اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ وہ تکلیف کے ذریعے عبد کو ثواب دے. محال وقوعی کہہ سکتے ہیں. ہاں محال وقوعی ہے, کیونکہ حکمت جو ہے مانے آ رہی ہے. یعنی خدا کی قدرت کو دیکھیں تو انجام دے سکتا ہے, درست ہے, لیکن اگر حکمت کو دیکھیں تو پھر نہیں دے سکتا. عرفان میں ایک بحث ہے علم الاسماء کی, یعنی یہ ایسا علم ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے, تدبر کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر, اور ہمارے کوئی بھی علوم جو ہیں اس علم الاسماء سے بحث نہیں کرتے. علم کلام میں کبھی علم الاسماء پڑھا ہے آپ نے؟ فقط چند اسماء پڑھتے ہیں, حیات و قدرت و فلانے, بس چند پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. فلسفے میں علم الاسماء ہے نہیں ہے, یہی متکلمین کی طرح وہ بھی چند صفات کی بحث کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. لیکن عرفان وہ علم ہے کہ جو تمام اہم ترین اسماء سے بحث کرتا ہے. اس میں تمام اسماء, مثلا ایک بحث جو علم الاسماء میں ہوتی ہے وہ یہ کہ عرفاء قائل ہیں اور حق قائل ہیں کہ خدا اسماء کے ذریعے جہان کو تدبیر کرتا ہے. ان اسماء میں سے بعض اسماء مطلق ہیں, یعنی ان سے اوپر کوئی اسم نہیں ہے, لیکن بعض اسماء جو ہیں وہ اسماء جزئیہ ہیں, وہ کلیہ نہیں ہیں, ان کے اوپر اسماء موجود ہیں. اسماء جزئیہ اپنے مورد میں تاثیر دکھائیں گے, لیکن اگر کوئی اسم اس سے بالاتر ہو جائے تو پھر وہ اس کی تاثیر جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے گی. جیسے مثال لیتے ہیں, قدرت اسم کلی ہے ایک لحاظ سے. اس اسم کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند متعال ہر ممکن چیز کو انجام دے. یہ تقاضا ہے اس اسم کا. قدرت کہتی ہے کہ جو چیز میری تحت آتی ہے اس کو انجام دو. لیکن بحث اب یہ ہے کہ آیا قدرت سے اوپر کوئی اسم ہے یا نہیں ہے. اگر ثابت کر دیا آپ نے کہ قدرت سے اوپر کوئی اسم نہیں ہے تو پھر بات درست ہے کہ جو قدرت کے تحت آتا رہے گا اس کو انجام دے گا خدا. لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ نہ قدرت سے اوپر ایک اور اسم موجود ہے جس کو ہم حکمت کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس کو ہم رحمت کے نام سے یاد کرتے ہیں, تو پھر قدرت تو کہہ رہی ہے کہ اس کو انجام دو, لیکن رحمت خدا کہتی ہے کہ نہیں, انجام نہیں دینا, کیونکہ میں بڑا ہوں, تمہارا دائرے سے زیادہ وسیع ہوں. ایسا یہاں آ کر رک جاتے ہیں. یہ علم الاسماء کی بات ہے. یہ جو بعض اوقات ہم لوگ ایک اسم کو پکڑ کر مثلا اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں خدا یہ کرتا ہے نہیں کرتا, اس کی وجہ یہ کہ علم الاسماء نہیں پڑھا ہوتا ہم نے. اور یہ علم الاسماء آپ عرفان نظری میں پڑھیں گے اور تفصیل سے وہاں پر بھی یہ بحثیں موجود ہیں, اور انسان واقعا لذت لیتا ہے. خدا شناسی یہ ہے, اس طریقے سے خدا شناسی حس کرتا ہے خدا کو وہاں پہ اسماء کے ذریعے جب خدا کو پہچان رہا ہوتا ہے.
بعض غلطیوں کی وجہ سے پورے علم کی جب نفی کر دی جائے تو صورتحال پھر یہی بنتی ہے. لیکن جو ماہر انسان ہوتے ہیں وہ غلطیوں کو سائڈ پر کرتے ہیں، جو حسن ہوتا ہے اس علم کا اس کو اخذ کرتے ہیں، اور عاقل انسان یہی کام انجام دیتا ہے. لیکن بہرحال حوزہ جات کے اندر جو ہے یہ تعصب بعض اوقات جو ہے کافی علوم سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. اقولو فرماتے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے تھے؟ ہاں یہ آگے پھر کہتے ہیں قالا، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے جناب فاضل مزار کی عبارت پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اقول ھذا ایضا جواب عن سؤال مقدر، یہ بھی ایک سؤال مقدر کا جواب ہے. سؤال کیا تھا کہ ان جہت حسن التکلیف، تک آپ نے کہا تکلیف حسن ہے، اس کا حسن کس وجہ سے ہے؟ دو وجہوں سے ہو سکتا ہے. اما حصول العقاب، تکلیف اس لیے دے رہا ہے تاکہ خدا چاہتا ہے کہ ان کو میں تکلیف دیتا ہوں تاکہ میں ان کو چھانٹے مار سکوں قیامت والے دن، ان کو میں عقاب دے سکوں. وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا عرف میں کہ ایسی تکلیف دیں اس کو تاکہ یہ نہ کر پائے اور پھر کوئی جوتیاں ماری جائیں اس کو. تکلیف اس وجہ سے دی جا رہی ہے عقاب کی وجہ سے. واہ باطل قطعا، اصلا خدا سے اصلا یہ توقع نہیں ہے کہ مثلا خدا اس لیے تکلیف دے تاکہ ان کو عقاب دے. او حصول الثواب، یا تکلیف اس لیے حسن ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تکلیف جب میں اس کو دوں تو اس کے بدلے میں اس کو ثواب دوں. وہ ایضاً باطل، کو کہتے ہیں یہ بھی باطل ہے. اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے لوجہین، دو دلیلوں کی بنیاد پر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. الاول فرماتے ہیں آپ تکلیف اس لیے خدا دے رہا تاکہ ثواب دے بشر کو. کہتے ہیں کہ ان الکافر الذی یموت علی کفرہ مکلف، کافر جو اپنے کفر پر مرا یہ مکلف تو تھا چونکہ تکلیف پوری بشریت کے لیے نازل ہوئی ہے. مع عدم حصول الثواب لہ، اس کو ثواب نہیں ملتا. بس آپ نے جو کہا کہ تکلیف خدا نے اس لیے دی ہے تاکہ ثواب دے، پھر کافر کو ثواب کیوں نہیں دیتا؟ ایک اعتراض. الثانی، دوسرا اعتراض کیا ہے کہ ان الثواب مقدور للہ تعالی، ثواب ابتداء، آیا خدا بدون تکلیف ابتدائی طور پر ثواب دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہے فائدہ ہے قادر. اگر آپ کہتے ہو قادر ہے فلا فائدہ فی توسط التکلیف، پھر تکلیف دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تکلیف آنی تھی ثواب دینے کے لیے اور خدا قادر ہے بدون تکلیف ثواب دے لے، تو پھر تکلیف کا کیا فائدہ رہ گیا یہاں پر؟ پھر بدون تکلیف دے. اجاب عنہ، مصنف نے پھر عبارت میں جو ہم نے بعد میں پڑھنی ہے اس میں جواب دیا کہ ان جہت حسن ہی هو التعریض للثواب لا حصول الثواب. حصول الثواب فرماتے ہیں کہ تکلیف کے حسن ہونے کی جہت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ثواب کے معرض میں قرار دے دے، اس کو ثواب اس کے سامنے رکھ دے کہ تکلیف دے رہا ہوں، اگر انجام دو گے تو میں یہ ثواب تمہیں دوں گا. خدا یہ کہنا چاہتا ہے لا حصول الثواب، نہ یہ کہ تکلیف جب تم پہ آ گئی ہے اب میں نے تمہیں ثواب دینا ہی دینا ہے، یہ نہیں کہنا چاہتا. تعریض ہے، معرض میں رکھا ہے. جیسے ہوتا ہے نا انسان دکھاتا ہے کسی کو کہ اگر فلانا کام کرو گے تو میں یہ دوں گا تمہیں، کر کے آؤ ادھر. تو یہ کہا جا رہا ہے والتعریض عام بالنسبت الی المؤمن والکافر، اور تعریض جو ہے دکھانا ہے، معرض میں رکھنا ہے، یہ عام ہے. کافر کو بھی خدا نے کہا ہے، یعنی دونوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا ہے کہ یہ تکلیف تمہیں دے رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ ثواب تمہیں دوں گا. تو اب جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. وَقَوْنُ، دوسرے کا جواب دیتے ہیں وَقَوْنُ الثَّوَابِ مَقْدُورٌ لِلَّهِ تَعَالَى ابتداءً مُسَلَّمٌ، خدا قادر ہے بدون تکلیف ثواب دینے پر، یہ مسلم ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن یستحیل الابتداء بہ من غیر توسط التکلیف، فرماتے ہیں لیکن محال ہے کہ بدون تکلیف جو ہے وہ ثواب دے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال تکلیف کے بدلے میں انسان کو عوض نہیں دینا چاہتا. عوض کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے فلانا کام انجام دو، میں انجام دے دیتا ہوں، آپ اب اس کے مقابل میں جو مجھے دیں گے وہ عوض ہوگا، میرے کام کے مقابل میں آپ مجھے پیسہ دے رہے ہیں.
फरमाता है खुदावंद मुतआल ने जो तकलीफ के बदले में सवाब देना है वो एवज के तौर पर नहीं है बल्कि अजमत के तौर पर है। यानी खुदावंद मुतआल उस इंसान की तजलील करना चाहता है क़यामत के दिन के जिन्होंने तकलीफ पर अमल किया है। सवाब तजलील के लिए है, ताज़ीम के लिए है, न कि एवज है। यानी खुदा क़यामत के दिन सवाब देकर उसको अजमत देना चाहता है, दिखाना चाहता है आलम को कि इस बंदे ने मेरी दी हुई तकलीफ पर अमल किया है और उसकी तजलील करता है। वो तजलील ही है तकरीबन, उसकी तजलील है। वो एवज गलत ताबीर है, एवज बनता ही नहीं है खुदा के मोरद में। तो एवज इस्तिहकाक पर होता है और हम किसी चीज के मुस्तहिक नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूं ना। हाँ, तफज्जुल है, इस्तिहकाक एवज तो बनता ही नहीं है खुदा के मोरद में। अगर ताबीर करते हैं वो गलत है, यानी अपने उस उर्फी जहन के मुताबिक फैसला कर रहे होते हैं। खुदा एवज के तौर पे हमें सवाब देगा ना, एवज नहीं है, ताज़ीम है, अजमत है। खुदा चाहता है कि इन्होंने जो मेरे काम पर अमल किया है इनकी अजमत करूं। बस फरमाते हैं कि जब खुदा तजलील करना चाहता है तो तजलील आया सब की कर दे? नहीं, खुदा तकलीफ देगा, तजलील उसकी करेगा कि जो तकलीफ पर अमल करेगा। जिसने खुदा के फरमान पर अमल किया होगा उसको अजमत देगा, उसकी तजलील करेगा। जिसने नहीं किया होगा उसको नहीं देगा। बस अगर बेदूने तकलीफ सवाब देने लग जाए तो तजलील माने ही पैदा नहीं करती। अजमत कैसे देगा वो लोगों को? फिर तो सबको देना पड़ेगा और वो वहां पर कोई अजमत पाई नहीं जाती। फरमाते हैं ये यस्तहीलुल इब्तिदा बिही मिन गैर तवस्सुत तकलीफ, तकलीफ के बगैर इब्तिदाई तौर पर सवाब देना मुहाल है, नहीं हो सकता। क्यों? लिअन्नहु मुश्तमिलुन अला ताज़ीम, चूंकि सवाब जो है वो ताज़ीम पर मुश्तमिल है। व ताज़ीम मन ला यस्तहिक़्क़ु ताज़ीम क़बीहुन अक़लन, ऐसे बंदे की तजलील कर देना, ताज़ीम व अजमत दे देना जो अजमत का इस्तिहकाक ही ना रखता हो, हक ही ना रखता हो, अक़लन उसकी मजम्मत की जाती है। तो लिहाजा बेदूने तकलीफ सवाब नहीं हो सकता। तजलील का कंसेप्ट यहीं से निकलेगा ना आके, जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि हम चूंकि ममलूक हकीकी ये खुदावन है, दुरुस्त है, यानी हमारा कुछ भी अपना नहीं है। हम अपने बदन, अपने किसी भी चीज में हक के तसर्रुफ भी नहीं रखते, चूंकि ममलूक हैं हम। जो कुछ भी हक हासिल है खुदा को हासिल है, खुदा जो चाहे हमारे साथ करे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि खुदावंद मुताल कहता है अगर तुमने नमाज पढ़ी तो मैं तुम्हें ये कहूंगा, अगर तुमने नमाज शब पढ़ी तो तुम्हें ये चीज अता करूंगा। तो इस कंसेप्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ में आता है भाई ये जो हमें सवाब मिलेगा जाके ये हमारे इस्तेहकाक नहीं है। तजवीज तो यहाँ समझ में आई कि सिर्फ मिलना हो, लेकिन मतलब पिटाई भी है सामने ना। यहाँ पे अभी सवाब की बात हो रही है, वो पिटाई वाली बात नहीं हो रही है। असल तकलीफ के फलसफे को समझाना चाहते हैं कि तकलीफ जो है अब जो तजवीज के साथ दूसरी चीजें वो तो होगी चूंकि नाफरमानी किया उसने। अभी बात सवाब की हो रही है कि सवाब जो है वो बेदूने तकलीफ खुदा दे सकता है नहीं दे सकता? तो हम कहते हैं नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा अजमत बयान करना चाहता है, इनकी तजलील करना चाहता है और बेदूने तकलीफ नहीं हो सकती। दो आदमी हैं, वो कहते हैं ये चीज मैं तुम्हें दूंगा इस शर्त पे कि तुम ये काम ये अंजाम दो, वो मुआवजा होगी। लेकिन वो कहते हैं बस ये काम करो, सिर्फ काम कर दिए। उसने ये शर्त नहीं था कि मैं तुम्हें ये दूंगा, काम करो। उसने फिर उसको तजलील उसके असम तौर पर चीज दे दी। लेकिन अगर वो काम नहीं करता, ये तशवीक है। ये इसलिए कहा ना, ये तशवीक है। तशवीक है इसलिए ताकि बशर के अंदर अंगीजा पैदा। जैसे भी बात की है, इल्म बाज़ औक़ात काम नहीं आता। मसलन आप देखें ना, बाज़ औक़ात वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे की तरबियत करते हैं। जब तरबियत का एक अंदाज ही यही है कि जब इंसान बचगाना सोच में हो ना, ये जो हमें सवाब के लालच दिए गए, ये भी एक पूरी बहस है इसके अंदर। ये जो जन्नत और जहन्नम और हूरें और मसलन ये सारा काम है, आया सबको ये मिलेंगी या जन्नतें मुख्तलिफ हैं? एक जगह पर इमाम अली अलैहिस्सलाम है, अंबिया अलैहिस्सलाम है, एक जगह पर जो है वो अबू ज़र और सलमान है, एक जगह पर आम इंसान है। आया इन सब ने जो है वो शरीयत पर अमल किया है, सब ने जो है तमाम अहकामात इस्लामिया को अंजाम दिया है। आया इनकी जन्नत एक है?
مختلف ہے. مختلف ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں 5 مثلا حوریں ملیں گے ان کو 50 مل جائیں گی. مختلف ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو دودھ کی نہریں 5 ملیں گی اور آئمہ کو جو ہے وہ 100 مل جائیں گی. مختلف ہونے سے مراد یعنی یہ جو کہا گیا حوریں اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو بچگانہ ذہن رکھتے ہیں, حوریں ان کو دی جائیں گے فلانا ہو گیا. آئمہ کے لیے جو ذکر ہے لقاء رب, ملاقات پروردگار سب سے بڑی جنت ہے کہ جو اولیاء الہی کو ملے گی. ورضوان اللہ اکبر. کیا ہے سورہ رحمان کے اندر ہے, کس کے اندر ہے؟ کیا ہے؟ الجنتان, جنتان کی تعبیر آئی ہوئی ہے وہاں پر. 3 جنتیں تو خود قرآن سے استخراج کی جا سکتی ہیں اور مختلف. تو لہذا تربیت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر یہ کام کیا گیا ہے. اگر آپ بچے کو تربیت کرتے ہیں, بچے سے ایک کام آپ نے کروانا ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بیٹا اگر تم نے آج قرآن کی 5 آیتیں پڑھی نا تو میں آپ کو جناب 10 روپے دوں گا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور بچہ کرتا ہے اس کی وجہ سے. تو آپ نے جو 10 روپے دیے عوض دیا ہے یا تشویقی طور پہ دیا ہے اس کو؟ تشویق کے طور پہ دیا, عوض نہیں ہے وہ. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ اگر آپ نے آیات پڑھی 10 آیات تو میں 10 روپے تمہیں دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں اس کو. لیکن اگر وہی بچہ جسے میں 10 روپے دے رہا ہوں میں اسے وہ نہ پڑھے, تھپڑ ماروں تو کیوں نہیں پڑھا؟ نہ یہ اور چیزیں ہیں, یہ تربیت کے اصول ہے. ابھی ہماری بحث اس میں چل رہی ہے کہ یہ جو ثواب دیا جا رہا ہے ابھی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. ابھی یہ کہ زجر جو ہے وہ کام کس طریقے سے کرے گا اس میں بحث نہیں ہے. ابھی آپ کا ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ پیسہ جب مقابل میں کہہ دیا جائے تو وہ عوض بن جاتا ہے. مثال دی ہے آپ کو کہ تربیت کے اصول میں جب ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں وہاں عوض نہیں ہوتا. بس یہ یہاں تک اتنا بات ثابت کرنا ہے. ابھی باقی تفاصیل میں گئے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی اس میں آ کے. یعنی آپ حرم کے پاس دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے بیچاری موزے بیچ رہی ہے, آپ اس کو 5 سامان دینا چاہتے ہیں, اسے ایک موزہ لے لیتے ہیں, اس کے 5 سامان دے دیتے ہیں, قیمت نہیں ہے وہ, لیکن آپ دینا چاہتے ہیں. نہیں اس میں دیکھیں یہ جو میں مثال بچوں کی دی ہے یہ تشریحی مثال اچھی ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے. یعنی خداوند متعال نے جتنا بھی یہ ثواب کا کہا ہے تشویقاً کہا ہے. ہمارے اندر جو وہ مقتضی موجود ہے نا نیکی پر عمل کرنے کا, اس کو شدید تر کرنے کے لیے کیا ہے. کیونکہ معلوم ہے اس کو کہ یہ مادی جنبہ زیادہ رکھتا ہے. جب تک اس کو مادی لالچ نہ دیا تو یہ نہیں ادھر آگے نہیں جھکے گا. مثلا تو وہ اس لیے جو ہے وہ نہیں کرتا اس میں آگے. ہاں ہے ایسا نہیں ہے. اور کوئی بندہ یہ برداشت نہ کرے, مثلا بعض اوقات روشن فکروں نے یہ برداشت غلط کی ہوئی ہے, یہ مطلب غلط نکالا ہوا ہے کہ یہ حورے شورے اور جنت شنت کو نہیں ہے. یہ جیسے اسی تربیت کے اصولوں پہ خدا نے عمل کیا ہے. دینا شنا اس میں کچھ نہیں ہے, فقط کہہ دیا ہے کہ تم کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا آگے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, یہ ہے باقاعدہ نظریہ ہے ایک یہاں پر, لیکن یہ غلط ہے نظریہ, منحرف نظریہ ہے. واقعاً اسی طریقے سے جنت ہے جس طریقے سے خدا چاہتا ہے, لیکن جنت کے مقامات ہیں. ہر درجے والے کو اس کی درجے کے مطابق جو ہے وہ جنت ملے گی. بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے. جی یہ لمبی بات ہے کہ اس میں وارد نہیں ہوتے, چونکہ زبان دین سے مرتبط ہے کہ جو کلام جدید میں جا کر آپ پڑھیں گے اگر کلام میں ہوئے تو. خوب بات میں آ گئی یہاں تک. ہاں یہ ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت پڑھیں. کہتے ہیں قال علامہ ہلی فرماتے ہیں وجہت حسن ہی, حسن تکلیف کے حسن ہونے کی جہت کیا ہے؟ التعریض للثواب, ثواب کو پیش کرنا ہے, اس کے سامنے رکھنا ہے کہ میں ثواب دوں گا تمہیں. ثواب کی تعریف کر رہے ہیں آپ. ثواب سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر آگے پیچھے ثواب کرتے رہے ہیں, اب یہاں پہ آگے ثواب کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. النفع المستحق, ایسا نفع کہ جس کا کوئی انسان مستحق ہو کہ اس کو دیا جائے. المقارن للتعظیم, اور یہ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ؟ تعظیم کے ساتھ. والاجلال, اور تجلیل کے ساتھ. الذی یستحیل الابتداء بہ, کہ جس کو ابتدائی طور پر دینا محال ہے. یعنی محال سے کیا مراد ہے؟ وقوعی, حکمت الہی کی وجہ سے محال ہے. یہ بات حتماً ذہن کے اندر بٹھا لیں. محال جب کہا جاتا ہے وہ ایک معنی میں نہیں ہوتا. مثلا کوئی بندہ اگر کہے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ خدا قادر ہے, ابھی کہہ رہے محال ہے دینا,
وہ جو قادر کہہ رہے ہیں وہ امکان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. خدا کے لیے قدرت کو اگر دیکھیں تو قادر ہے خدا دے، لیکن اگر خدا کی حکمت کو دیکھیں تو پھر نہیں ہو سکتا. حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ تکلیف کے ذریعے ثواب دے، کیونکہ تجلیل کرنی، کیونکہ تعظیم بیان کرنی ہے. اب اس عبارت کو توضیح دیتے ہیں جناب فاضل مقداد، فرماتے ہیں وقول المصنف فی تعریف الثواب، ثواب کی تعریف میں جو مصنف نے کہا ہے النفع المستحق المقارن للتعظیم، فرماتے ہیں فالنفع یشمل الثواب والتفضل. نفع اگر فقط کہا جاتا تو وہ ثواب کو بھی شامل تھا اور تفضل کو بھی شامل تھا، تو لہذا مستحق کی قید لگا کر تفضل کو نکال دیا، کیونکہ تفضل بغیر استحقاق کے ہوتا ہے. فضل کہاں کہا جاتا ہے کہ اس نے فضل کیا ہے مجھ پہ، کہ جہاں میں مستحق نہیں تھا ایک چیز کا اس نے مجھے عطا کر دیا، اس کو کہتے ہیں یہ فضل ہے. لیکن ثواب کہتے ہیں فضل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، استحقاق ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے استحقاق والا. کیا نا استحقاق کا توجیہ ہے ایک ہمارے پاس. مثلا یہ استحقاق جو کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ استحقاق ہماری طرف سے پیدا نہیں ہوا کہ چونکہ میں نے عمل کیا بس خدا حتمن میں مستحق کو مجھے دے گا. نہ، خدا نے کہا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، خدا نے خود یہ استحقاق ایجاد کیا. خدا نے کہا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو میں تمہیں دوں گا. بس یہ استحقاق خدا نے خود ایجاد کیا ہے، نہ یہ کہ استحقاق جو ہماری طرف سے ہے بس ہمیں حتمن دے خدا، اگر نہ دیا تو وہ ظالم نعوذ باللہ شمار ہوگا. ایسا نہیں ہے، استحقاق خدا کی طرف سے. بس اس استحقاق سے مراد وہ استحقاق نہیں ہے جو عرفی ہوتا ہے. مثلا میں اگر کام کرتا ہوں تو مستحق ہو جاتا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملے، میں کام کرتا ہوں میں مستحق ہو جاتا ہوں کہ مجھے تجلیل کیا جائے. یہ استحقاق اس طریقے سے نہیں، بلکہ خدا نے خود کہا ہے اپنی طرح، ایک قانون خود اس نے اپنے لیے بنایا ہے کہ جو بھی تکلیف پر عمل کرے گا میرے لیے حق ہے ان کی گردن پہ کیا، کہ میں ان کی تجلیل کروں، میں ان کو ثواب دوں. یہ استحقاق مراد ہے. بس تفضل خارج ہو جاتا ہے اس سے. والتفضل والعوض کہتے ہیں نفع اگر فقط ذکر کر دیا جائے تو ثواب، تفضل اور عوض تینوں کو شامل ہو جاتا ہے نفع، کیونکہ نفع تینوں میں پایا جاتا ہے. لیکن فبقید المستحق، مستحق کی قید لگا کر خرج التفضل، تفضل کو نکال دیا. وبقید المقارن للتعظیم، اور یہ جو مقارن للتعظیم کہا ہے کہ تعظیم و تجلیل کے ہمراہ ہو، تعظیم و تجلیل ہو اس نفع کے اندر، اس کو کہنے کا کیا مقصد تھا، خرج العوض، عوض کو خارج کرنا، اجرت والی چیزوں کو خارج کرنا ہے. بس یہاں عوض بھی نہیں پایا جاتا. یہ ثواب ہے. عظمت ہے اس کی، یعنی جتنی اس کی معرفت تھی اس کو اسی کے مطابق عظمت دی جائے گی. اس کو مقام دے کر سب کے سامنے عظمت دی جائے گی کہ اس کو اس معرفت کے بدلے میں عظمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگرچہ میں چاہتا تھا کہ لطف والی بحث ختم ہو جائے لیکن کافی گزر